اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اور خوبیاں اس شافی کے لیے جو تمام جہان کا پالنے والا اور شفا بخشنے والا ہے، جس نے کوئی چیز بھی بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ اور درود پہنچے طبیب روحانی و جسمانی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ چمن نشا دواخانہ یوٹیوب چینل کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حکیم خورشید آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دو صحابی رسول کے مزار کو 1300 سال کے بعد کھولا گیا۔ جب 1300 سال کے بعد کھولا گیا تو ان کے جسم مبارک صحیح اور سالم نکلے، ان کا کفن تک میلا نہیں ہوا تھا۔ کل کی ویڈیو میں ہماری یہ بات جو ہے مکمل نہیں ہو سکی تھی، اسی لیے ہم آج جو ہے ویڈیو میں بات اپنی پوری کریں گے۔ تو جو حضرات اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہماری اس ویڈیو کا جو حصہ اول ہے، پہلے حصہ اول کو دیکھ لیں اور یہ حصہ دوم ہے۔ جب وہ حصہ اول کو دیکھ لیں گے تب ان کے بعد جو ہے پوری سمجھ میں آئے گی، اس سے پہلے آپ پوری بات نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ کل ہماری بات جو ہے مکمل نہیں ہو سکی تھی، اسی لیے جو ہے ہم حصہ دوم کے اندر آج اس کو جو ہے مکمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو جب لوگ حج سے فارغ ہوئے، حج کے فریضے سے فارغ ہو گئے، تو لوگ جو ہے جس کی آرزو میں اور جس کی تمنا میں بے چین تھے، آخر وہ دن آ گیا اور تمام مسلمان دنیا کے سلمان پارک کے اندر جمع ہو گئے اور تمام ملکوں کے ولی عہد، وزیر اعلیٰ اور ڈاکٹرز اور بڑے بڑے جو ہے سائنٹسٹ وغیرہ جو ہے سب وہاں پر آئے ہوئے تھے اس منظر کو دیکھنے کے لیے۔ لاکھوں کی بھیڑ، تمام دنیا کے مسلمان جو ہے وہاں پر جمع تھے، لاکھوں کی بھیڑ تھی۔ ایسے میں جو ہے ایک جرمن کی فلم ساز کمپنی بھی وہاں آئی ہوئی تھی، جو لوگ جرمن کے ایک تھے جو فلمیں ڈرامے وغیرہ جو ہے بنایا کرتے تھے۔ انہوں نے شاہ فیصل سے اجازت لی، یہ منظوری لی کہ آپ اگر ہمیں اجازت دیں تو ہم یہاں پر جو ہے ایک بڑی سی اسکرین، ایک پردہ لگا دیں، جس کے ذریعے سے جو ہے تمام مسلمان جتنے بھی یہاں لوگ ہیں، جس کے ذریعے سے تمام لوگ جو یہاں پر ہیں وہ زیارت صحیح سے کر سکیں گے۔ اگر وہ نہ لگایا گیا تو زیارت کی ریل پیل میں لوگ جو ہے دب کے مر سکتے ہیں، بھیڑ بہت زیادہ ہے۔ تو بادشاہ شاہ فیصل نے جو ہے اس بات کی اجازت دے دی کہ آپ جو ہے یہ کام کر لیں۔ تو اس جرمن کے فلم ساز کمپنی والوں نے کیا کیا کہ 4 لوہے کے بڑے بڑے کھمبے جو ہے مزار کے چاروں کونوں پہ لگائے، اوپر گنبد کے بہت اونچے، تقریباً 100-150 فٹ اونچے جو ہے وہ کھمبے لگا دیے لوہے کے، اور اس پر جو ہے 20 بائی 30 کی ایک اسکرین مطلب جو ہے لگا دی، تاکہ جو لوگ بیٹھے ہیں تو بیٹھے سے ہی دیدار کر لیں، کھڑے ہیں تو کھڑے ہو کے آرام سے دیدار کر سکتے ہیں۔ جو لوگ جس جگہ پر ہیں اپنی جگہ سے آرام سے وہ زیارت کر سکتے ہیں۔ تو تمام لوگوں کی موجودگی میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو کھولا گیا۔ جب قبر کھولی گئی تو دیکھا کہ مزار کے اندر تھوڑا پانی آ چکا تھا، اور اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کھولی تو دیکھا کہ اس میں جو ہے نمی تھوڑی آ چکی تھی، جیسا ان صحابی رسول نے خواب میں بتایا تھا ایسا بالکل تھا۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے جو ہے جسم مبارک کو، لاش کو جو ہے ایک کرین کے ذریعے باہر نکالا گیا اور ایک اسٹیچر پہ جو ہے رکھ دیا گیا۔ جب جسم مبارک صحابی رسول کا نکالا گیا تو کفن بالکل جیسا تھا ویسے کا ویسے ہی صحیح سالم، اور ریشے مبارک، داڑھی کے بال اور سر کے بال جیسے تھے ویسے کے ویسے ہی، اور آنکھیں جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی صحابیوں کی۔ آنکھوں کے اندر اتنی چمک تھی جسے لوگ جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ دیکھنا چاہتے تھے لیکن دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور دیکھ بھی کیسے سکتے تھے، وہ صحابی رسول تھے۔ تو اس موقع پر ایک جرمن کا ڈاکٹر تھا جو آنکھوں کا ڈاکٹر تھا، بڑا ہی مشہور اور معروف وہ ڈاکٹر تھا جس کی شہرت تمام عالم میں تھی۔ اس ڈاکٹر نے جب صحابی رسول کی آنکھوں کو دیکھا کہ اتنی چمکدار آنکھیں، اتنی روشنی آنکھوں کے اندر، کیونکہ اس واقعے کو وہ بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی جو ہے جسم مبارک کو تابوت میں رکھا گیا تھا، شیشے کے تابوت میں جو ہے اس کو رکھا گیا جسم مبارک کو۔ ابھی جسم مبارک کو تابوت میں رکھا ہی گیا تھا، اس ڈاکٹر نے آگے بڑھ کے مفتی اعظم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آپ کے اسلام کی حقانیت
اور ان صحابہ کی بزرگی سے بڑھ کر اور کون سا ثبوت ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیجئے۔ اس نے فوراً جو ہے وہیں کلمہ پڑھ لیا اور مشرف اسلام ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں جو ہے ان دونوں جنازوں کو ایسے ہی کرین کے ذریعے نکال کے اور جو ہے سلمان پارک میں جو ہے لے جایا گیا اور وہاں پر ان کو جو ہے دفن کر دیا اور وہیں ان کے جو ہے مزار بنا دیے گئے۔ پھر اس واقعے کو جو فلم ساز نے ریکارڈ کیا تھا دوسرے دن بغداد کے اندر جو ہے وہ دکھایا گیا، تو جب اس واقعے کو نصرانی یہودیوں نے دیکھا تو وہ اپنی جہالت اور گمراہی پر بہت جو ہے افسردہ ہوئے، بہت پشیماں اور نادہ ہوئے اور شرمندگی اور ندامت کے ساتھ میں تمام جو ہے پورے کے پورے خاندان مسجدوں میں جا کر اسلام قبول کرنے لگے اور بہت سارے یہودی اور نصرانیوں نے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے جن کی کوئی تعداد نہیں ہے۔ یہ واقعہ بالکل سچا واقعہ ہے اور یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جو پرانی کتابوں میں لکھا ہو کہ صاحب تاریخی واقعہ ہے۔ یہ ابھی 1932 کا صاحب مصنف کا آنکھوں دیکھا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارا آنکھوں دیکھا حال ہے اور یہ بھی بہت جلدی کا واقعہ ہے اور تمام دنیا کے اندر جو ہے اس کی خبر پھیلی تھی اس دور میں اور تمام لوگ جو ہے اس کو جانتے ہیں۔ اب دیکھیے ان صحابی رسول کا 1300 سال کے بعد میں جسم مبارک بالکل جیسا تھا ویسے ہی ان صحابی رسول کو جسموں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی 3-4 گھنٹے جو ہیں انہیں ہوئے ہیں اس دنیا سے رحلت فرمائے۔ ایسا بالکل نہیں لگتا تھا کہ 1300 سال ہو گئے ان کو دفن ہوئے۔ ایسا ان کا جسم، ایسا کفن اور ایسا چہرہ تھا ان کا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا ہے کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ الحمدللہ بالکل جو ہے صحیح سلامت تھے وہ۔ اب ایسے لوگ جو بزرگوں کو مٹی کا ڈھیر بتاتے ہیں اور بہت سارے بد عقیدہ نے معاذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کہا کہ مر کر حضور جو ہے مٹی میں مل چکے ہیں، معاذ اللہ۔ تو ایسے لوگوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ان کو سبق لینا چاہیے کہ اللہ والے وہ مرتے نہیں، وہ ہماری آنکھوں سے پردہ کرتے ہیں، بس ایک دنیا کو چھوڑ کر وہ دوسری دنیا میں جا کے منتقل ہو جاتے ہیں، ان کی روحیں زندہ ہوتی ہیں، ان کے جسم سلامت ہوتے ہیں۔ بس یہ واقعہ جو ہے اس طریقے سے تھا۔ میرا مقصد جو بتانے کا اس واقعے کو ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ بزرگوں سے عقیدت و محبت رکھتے ہیں ان کی عقیدت میں اور بھی اضافہ ہو، وہ اور بھی بزرگوں کو مانیں، کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ بزرگان دین جو اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں پر جو ہے گزاری ہے، تو وہ اللہ والے ہمیشہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں اور لوگوں کو فیض پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنے اختیار دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہدایت عطا فرمائے، آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں سچا پکا مسلمان بنائے اور صحیح عقائد پر قائم رہنے کی توفیق دے۔